بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو نمرود کی بیٹی کا امان بخش واقعہ سنائیں گے کہ کس طرح سے اس کی بیٹی مسلمان ہوئی۔ ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیے گا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ نمرود دنیا کا وہ واحد بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ وہ کافر بھی تھا اور ظالم بھی۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا اور کھلے عام خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ نمرود کے دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسالت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بار بار دعوت حق دی، اس کے بتوں کو توڑا، جس کی وجہ سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ جب آگ خدا کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی تو اس وقت چند گنے چنے لوگ تھے جن میں نمرود کی بیٹی بھی شامل تھی، آپ پر ایمان لے آئے۔ جب نمرود کو اس بات کی خبر ملی تو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا اور نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون کون سے واقعات پیش آئے، یہ آگ کتنے عرصے میں تیار کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور مینڈک کو مارنے سے کیوں منع فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نمرود کے انجام کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر دیکھیے گا کیونکہ آپ کو اس سے بہت سی معلومات ملیں گی۔ نمرود بہت ہی تکبر والا بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے سر پر شاہی تاج رکھا، خود کو خدا کا نمائندہ قرار دیا۔ یہ ناجائز پیدا ہوا، اس کی ماں نے خود پر جادو کروایا جس سے نمرود پیدا ہوا۔ کہا جاتا ہے اگر سلطنت کا کوئی وارث نہ ہو تو بادشاہت ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ لڑکا بڑا ہو کر بہت سمجھدار اور طاقتور بادشاہ بن گیا اور اس نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ مشہور ہے کہ پوری دنیا میں 4 بادشاہ گزرے جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین صاحب ایمان تھے، جبکہ نمرود اور بخت نصر دونوں ہی کافر تھے۔ نمرود نے اپنی سلطنت میں یہ قانون بنایا تھا کہ وہ خوراک کی تمام چیزیں اپنے قبضے میں لے لیتا تھا اور صرف ان لوگوں کو خوراک دیتا تھا جو اس کو خدا مانتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گندم لینے کے لیے اس کے پاس حاضر ہوئے تو اس ظالم نے کہا پہلے تم مجھے اپنا خدا تسلیم کرو تب میں تمہیں گندم دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دربار میں اعلان کر دیا کہ تم جھوٹے ہو، میں صرف ایک خدا کا بندہ ہوں جو کہ اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ سن کر نمرود غصے میں آ گیا اور تمام درباریوں کے سامنے آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہ دیا اور کہا تم اور تمہارے چند مومن ساتھی بھوک کی شدت سے بیمار ہو جائیں۔ اس وجہ سے آپ اور آپ کے چند مومن ساتھی جو ہیں بیمار ہو گئے بھوک کی شدت سے۔ آپ نے ایک تھیلا لیا اور ایک ٹیلے کے پاس آئے، اس ٹیلے میں ریت بڑی اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی۔ آپ نے اپنے مومن ساتھیوں کو اور خود کھانا کھایا اور نمرود کی دشمنی بعد میں اس حد تک آپ سے بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، مگر آگ آپ پر پہاڑ بن گئی اور سلامتی کے ساتھ آپ آگ سے باہر نکل آئے۔ پھر آپ نے اعلان کیا کہ نمرود جھوٹا ہے اور خدا کی وحدانیت کا پیغام دینے لگے۔ نمرود آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ گیا تھا۔ ایک دن اس نے آپ کو دربار میں بلایا اور ایک بحث کا آغاز کیا۔ نمرود نے کہا اے ابراہیم بتاؤ تمہارا رب کون ہے اور جس کی عبادت کی تم دوسروں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمرود میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا ہے اور مار دیتا ہے۔ نمرود بولا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے فوراً 2 قیدیوں کو جیل سے نکالا، ایک کو اس نے موت کی سزا دی اور دوسرے کو اس نے رہا کر دیا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو چھوڑ دیا اور جو بے قصور تھا اس کو پھانسی دے دی اور کہا یہ دیکھو جو مرنے والا تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا اور جو زندہ تھا اس کو میں نے مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی بے وقوف اور انتہائی ظالم آدمی ہے جو کہ جلا دینے اور مار دینے کا مطلب ٹھیک سے نہیں سمجھ پایا، اسی لیے آپ نے اس کے سامنے بہت ہی واضح اور روشن دلیلیں پیش کی۔ چنانچہ آپ نے اس سے فرمایا اے نمرود میرا رب وہی ہے جو کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود بادشاہ بہت حیران ہوا اور کچھ نہ کہہ سکا اور اس طرح یہ بات اسی طرح ختم ہو گئی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام فخر محسوس کرتے ہوئے دربار سے باہر نکل آئے اور توحید الہی کا اعلان کرنے لگے۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کو یوں بیان کیا ہے: اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا اپنے رب کے بارے میں، حالانکہ اللہ نے اسے بادشاہ بنایا تھا؟ ابراہیم نے کہا کہ وہ میرا رب ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے، نہ ظلمت کے بے شمار لشکروں سے گھبرائے اور نہ ہی ظلم و ستم کے آگے جھکے، بلکہ ظالم نے آپ کو آگ کی لپیٹوں میں بھی ڈال دیا، تب بھی آپ کے قدم بال برابر لرزش نہیں آئی۔ آپ مسلسل نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ اس بے رحم نے آپ پر پانی بند کر دیا، اس کے باوجود آپ کی استقامت میں کوئی کمی نہ آئی۔ پھر آپ کو شاہی دربار میں طلب کیا گیا تاکہ شاہی رعب اور دبدبے کو دکھا کر آپ کو جھکایا جائے، لیکن آپ نے پھر بھی ثابت قدمی دکھائی۔ آپ نے بے خوف ہو کر ہر چیلنج کو قبول کیا۔ دربار شاہی میں بھی ایسی مضبوط اور دن شکن دلیل دی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ حیران رہ گیا اور خاموش ہو گیا۔ پورے دربار میں اس کلمہ حق کی روشنی پھیل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچائی اور خالص نیت کا پرچم بلند ہو گیا اور نمرود کو ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سمجھ کر مار دیا گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ مصور نے یوں بیان کیا کہ عید کے دن قوم کو شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دی گئی، مگر انہوں نے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کر جانے سے معذرت کر لی۔ وہ در حقیقت کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لے کر، جو کہ اکثر ان کے والد آزر کے ہاتھ سے بنا ہوتا تھا، وہ کلہاڑا لے کر دیوتا کی ہیکل میں چلے گئے۔ یہ سب سے مقدس دیوتا باطل دیوتاؤں کا سردار سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا وہاں موجود پتھر اور لکڑی سے بنے ہوئے دیوتاؤں کے سامنے پتھر، پھل، کھانے اور مٹھائیاں رکھی ہوئی تھیں، جو کہ یہ لوگ چڑھاوے کے طور پر رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے مخاطب ہو کر کہا، یہ سب تمہارے لیے رکھا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا، میں تم سے بات کر رہا ہوں، میری بات کیوں نہیں سنتے اور جواب کیوں نہیں دیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑے سے بتوں کو توڑ دیا، لیکن صرف ایک بت کو چھوڑ دیا، اور جب اس بت کے کندھے پر کلاڑی رکھی اور باہر آ گئے۔ اس کے بعد جب لوگ میلے سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بتوں کا کیا حال ہوا ہے اور ایک بت کندھے پر کلاڑی ہے۔ انہوں نے اپنے بتخانے میں یہ قیامت کا منظر دیکھا اور خداؤں کی اپنے ہلاکت کا اعلان کر دیا۔ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس واقعے کی خبر کو سب سے پہلے نمرود کو بتایا۔ نمرود نے کہا، جب کسی کو نہیں ملا تو میں کس کو سزا دوں؟ اس پر وہ لوگ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے سنتے چکے تھے کہ خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کو ٹھیک کر دوں گا، نمرود سے بولے کہ یہ کام صرف ابراہیم کا ہے۔ نمرود نے کہا، میں صرف تمہاری بات پر اسے سزا نہیں دے سکتا، ضرورت ہے کہ اسے گرفتار کر کر سب کے سامنے لایا جائے۔ چنانچہ ان کی گرفتاری کا حکم دیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کر نمرود کے دربار میں لے آئے۔ بادشاہ کا دربار لوگوں سے بھرپور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقار اور شان کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے اور شاہی اداب نظر انداز کرتے ہوئے نمرود کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ قرآن مجید میں اس حوالے سے فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، کہنے لگے ہمارے نمرود کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک یہ ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم ایک نوجوان کا ذکر سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا، اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ گواہی دے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا، کیا ہمارے معبود کے تم نے یہ کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر تمہیں یہ بات قبول نہیں تو اس سے پوچھ لو۔ وہ سر اٹھا کر بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بات وہ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل نہ صرف صاحب اقتدار لوگوں اور خود نمرود پر بجلی بن کر گرا، بلکہ اس عمل سے عوام کے دلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمت اور حوصلے کی عزت بھی آئی۔ مذہبی پیشواؤں نے زوردار آواز میں پوچھا، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کی توہین کس نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہتھوڑے والے بڑے بت سے پوچھو، کیونکہ وہی بتا سکتا ہے یہ سب نے کس نے کیا۔ پجاری خاموش ہو گئے اور شرمندگی سے سر جھکا کر لیا۔ حضرت ابراہیم بڑی اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ پتھر کی مورتیاں تو بولتی نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ بولتے نہیں، حرکت نہیں کر سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے،
ان کو نقصان ہو اس چیز کا انہیں خوف نہیں، تم کیوں افسوس کرتے ہو؟ تم کائنات کے مالک اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں سے پوچھتے ہو، کیا تمہاری عقل اور شعور نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر سے نمرود اپنی ساخت خود ہی کھو بیٹھا۔ جب نمرود نے زمین پر ابراہیم علیہ السلام کو بوسا دیکھا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے ابراہیم، تو اپنے باپ دادا کے دین کی مزاحمت کیوں کرتا ہے اور ان مقدس بتوں کو خدا ماننے سے کیوں انکار کرتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے، ہم سب اسی کی مخلوق ہیں اور اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ پتھر اور لکڑی سے بنی ہوئی مورتیں خدا نہیں ہیں، یہ تو اپنی حفاظت اور سلامتی کے لیے دوسروں کے محتاج ہے۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف وہی ذات ہے جو کسی کے محتاج نہ ہو۔ یہ سن کر نمرود نے کہا، اگر میرے علاوہ کوئی رب ہے تو اس کا کچھ ایسا بیان دو جو میری طاقت سے باہر ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب موت اور زندگی پر قادر ہے۔ نمرود نے کہا کہ زندگی اور موت میرے قبضے میں بھی ہے۔ اس نے ایک قیدی جسے موت کی سزا دی تھی بخش دیا اور یہ درباری میں موجود ایک شخص کا گلا کاٹ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ کائنات کا ہر ذرے کا انحصار میرے رب پر ہے۔ سورج اس کے حکم سے ہر روز مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ تم سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر کے دکھاؤ۔ مذہبی پیشوا اور بادشاہ دونوں کی تکبر کی حد تھی کہ اوانے تک نمرود میں دراڑیں پڑ گئیں۔ ارباب اختیار نے شور مچا دیا کہ ابراہیم ہمارے طرف دیوتاؤں کی توہین کا مرتکب ہے، اس نے اپنے دادا دادی کے مذہب کو جھٹلایا ہے، اس کو سزا دی جائے اور سزا میں سے آگ میں پھینک دیا جائے۔ پوری قوم نے ان پر ناکہ بندی کی اور بتوں کی بے حرمتی کے لیے انہیں آگ میں پھینکنے کا حکم دیا۔ لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گڈھا اکٹھا کیا گیا جس میں پوری قوم نے مل کر لکڑیاں جمع کی۔ جب لکڑیوں کا پہاڑ بن گیا تو ایک بہت گہری کھائی کھودی گئی اور لکڑیوں کے ڈھیر کو اس میں ڈال دیا گیا۔ علامہ عبدالوحید بن محمد مفتی صفحہ نمبر 87 میں بیان کرتے ہیں اپنی کتاب کے کہ نمرود نے انہیں گرفتار کر کر ایک لوہے کی تندور میں بند کر دیا اور پھر اس میں آگ لگا دی۔ کافی دیر بعد جب انہیں باہر نکالا گیا تو وہ ویسے کے ویسے ہی تھے، یعنی انہیں اس آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ نمرود نے حکم دیا کہ انہیں قید خانے میں بھیجا جائے۔ چنانچہ ایک اور روایت میں ہے کہ انہیں 40 دن اور ایک روایت کے مطابق 7 سال تک قید میں رکھا گیا اور اس دوران انہیں نظر آتش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ روایت ہے کہ نمرود نے ایک مقام جو کہ کوفہ میں ہے وہاں ایک 4 دیواری تعمیر کروائی جس کی لمبائی 4 فرض سک اور چوڑائی 4 فرض سک تھی اور اس کی بلندی 100 گز تھی۔ روایت ہے کہ صفا کی پہاڑی کی لمبائی 60 گز اور چوڑائی 40 گز اور بلندی 20 گز تھی۔ اس کے مطابق اس 4 دیواری کو بنایا گیا اور حکم دیا گیا کہ اسے اچھی طرح جلانے کے لیے لکڑیوں سے بھر دیا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ 4 دیواری کو 1 ماہ میں تعمیر کیا گیا اور چاروں طرف سے جلایا۔ جب اس کے شعلے بڑھے تو انہوں نے میلوں میں دور تک یہ آگ دیکھی اور کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا، نہ کوئی چرند نہ کوئی پرند اس کے اوپر سے گزر سکتا تھا۔ اس آگ کو بھڑکانے میں 2 سال لگ گئے۔ اس میں بھی یہ 4 دیواری کے باہر لکڑیاں جمع کی گئیں، آگ روشن کر دی گئی، لیکن کوئی ایسا راستہ نہیں تھا جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا جاتا یا کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ تو لوگوں کو یہی تعبیر اور مشورہ دیا اور شیطان نے انہیں بتایا کہ ایک اونچی سی لکڑی کی منجیخ تیار کی جائے جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑے پتھر پر باندھ کر اس کے اندر پھینکا جائے۔ اس کے لیے انہیں تجربے کے طور پر ایک منجنیخ تیار کی اور اس پر ایک بڑے سے پتھر کو باندھ کر پھینکا جو کہ بالکل ٹھیک کام کر گیا۔ اس طرح انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے اور آپ کو اس منجنیخ کے ذریعے باندھ کر اس آگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے جب آپ کے ہاتھ پیر باندھے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور بہترین نگہبان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا، اے میرے اللہ، تو آسمان میں تنہا ہے اور زمین میں تیری عبادت کرنے والا میں تنہا ہوں۔ ایک روایت میں ہے اسی دوران آسمان کے فرشتے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ مالک، یہ بندہ روز روز تیری تبلیغ کرتا ہے، اب اسے نظر آتش کیا جا رہا ہے، اے مالک اس کو بچا۔
اور اسے بچانے کا ہمیں حکم دے۔ حکم ہوا جاؤ ابراہیم کی مدد کرو، تو یقیناً تم اس کی مدد کرو گے۔ وہ فرشتے زمین پر آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں ان کی مدد کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مدد قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ فرشتے آئے جو ہوا اور پانی پر قابو رکھتے تھے۔ ہوا کا فرشتہ بولا اگر آپ چاہیں تو ہم تیز ہوا کے ذریعے اس آگ کو پھیلا دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں آزمائش کے وقت میں ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ پھر پانی کا فرشتہ آیا اور بولا اگر آپ چاہیں تو میں بارش کر کے آگ بجھا دوں۔ فرمایا ضرورت نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر پھینکا جا رہا تھا تو وہ ہوا میں الٹ پلٹ ہو رہے تھے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور بڑھ کر آپ کا استقبال کیا اور آپ سے کہا کہ اے ابراہیم آپ کو کوئی حاجت ہے؟ فرمایا بلا شبہ نہیں ہے، لیکن تم سے نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اچھا مالک کی طرف رجوع کریں۔ آپ نے کہا کہ میرے حالات کا میرے رب کو بے شک علم ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پہنچے اور پھر نیچے کی طرف جا کر آگ کے درمیان بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرمانے لگے کہ یا رب میری مدد فرما۔ اسی وقت حکم ہوا اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر پھولوں کی طرح، اور اسی وقت آگ گلے گلزار ہو گئی۔ بیان کیا جاتا ہے فرشتوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بٹھا دیا اور جیسے ہی بیٹھے ان کے قریب ایک چشمہ جاری ہو گیا، گلاب اور نر کے پھول کھل اٹھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی وسط آگ میں پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً ایک تخت بچھایا اور اس پر آپ کو بٹھا دیا۔ ان کے تخت پر بیٹھتے ہی چشمہ آب جاری ہوا اور ارد گرد پھولوں کے درخت نمودار ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ لکڑیوں کے باقی حصے کو جلنے سے روک دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جلی ہوئی جو لکڑیوں کا باقی حصے جلنے سے بچ گئے تھے انہیں جبرائیل علیہ السلام نے زمین میں گاڑ دیا اور وہاں سے ہرے بھرے درخت اگے جن پر تازہ پھل لگے ہوئے تھے۔ اسی دوران نمرود نے اپنے مینار پر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہیں جنت جیسی خوبصورت باغ میں بیٹھا ہوا پایا۔ اسے لگا کہ وہ جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے، لیکن جب اس نے انہیں دیکھا تو بہت حیران ہوا اور اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کس طرح کی آگ تھی جسے میں جلا نہ سکا، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام سلامتی سے رہے۔ اس نے اور بھی زیادہ خطرناک سوچ کو سوچا اور اپنے آدمی کو حکم دیا کہ اوپر سے ابراہیم علیہ السلام پر پتھر برسائے جائیں۔ چنانچہ بڑے بڑے پتھر رکھ کر منجنیق میں آپ علیہ السلام پر پھینکے گئے۔ یہ واقعہ کوفہ کے ایک گاؤں کوسا میں پیش آیا جو کہ کوفہ کے قریب ہے۔ یہ سب شیطان کے ہاتھوں ہوا تھا، کیونکہ نمرود کو نہ تو خدا مانا جا رہا تھا نہ ہی اس کی خدائی کو مانا جا رہا تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تو اس کا اثر 3 دن تک دنیا کی تمام آگوں پر رہا۔ آگ میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کی ٹھنڈک اور سلامتی والی بات نہ کہی ہوتی تو آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قابل برداشت نہ ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی بھڑکتی آگ گلاب و گلاب ہونے کے صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مشرکین کی شیطانی سازشوں سے بچایا اور محفوظ رکھا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قصص الانبیاء میں تحریر کرتے ہیں کہ ابن عباس اور سعید بن مصاحب سے مراوی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کیا جا رہا تھا اس وقت بارش کرنے والا فرشتہ سخت بے چینی اور اضطراب میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے گا میں تیز بارش برسا دوں، لیکن اللہ کے اس حکم اور سوچ سے بھی زیادہ تیز تھا۔ اللہ نے خود ہی آگ کو حکم دیا۔ اس نازک لمحات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے جو کہ آپ کی جبین سے پسینہ پہنچ رہے تھے، اور اس پسینے کے علاوہ آپ کو کوئی اور تکلیف نہیں پہنچی۔ حضرت کعب بن احب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ کے حوالے کیا گیا اس دن آگ اتنی گرم تھی کہ نہ لوگوں کے چولہے جل سکے اور نہ ہی آگ سے کوئی اور کام لیا جا سکا۔ حضرت کعب مزید فرماتے ہیں کہ اس دن آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بندھی ہوئی رسی کے علاوہ کسی چیز کو نہیں جلایا۔ حضرت زدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک سایہ کرنے والا فرشتہ بھی موجود تھا جو کہ 1 میل تک سایہ، ٹھنڈک اور سلامتی اور سرسبز باغ پر مقرر تھا۔ جب آس پاس آگ اپنے شعلوں اور شراروں کے ساتھ بھڑک رہی تھی تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھا
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمہ میں سے سب سے بہترین کلمہ وہ ہے جو حاضر نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر اس حالت میں دیکھ کر کہا، جس کا ترجمہ ہے، اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ ابن ساکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت اقامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب اپنے لگتے جگر کو گلے گلزار میں مطمئن دیکھا تو پکارا، اے میرے بیٹے، میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں۔ اللہ سے دعا کی اور تیرے ارد گرد کیا ہے کہ حرارت سے مجھے نجات دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، جی اماں۔ پھر آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب چل پڑی اور آگ نے انہیں کچھ نہ کہا۔ پھر بیٹے کے پاس پہنچی، بیٹے کو گلے لگایا، بوسہ دیا اور واپس لوٹ آئی۔ حضرت منحال بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب مجھے خبر پہنچی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گلے گلزار میں 40 یا 50 دن ٹھہرے اور انہوں نے فرمایا کہ دن اور راتوں میں سے ان کے ساتھ بہتر زندگی کوئی نہ تھی، میری خواہش رہی کہ میری ساری زندگی اسی طرح گزرے۔ کفر والے مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہتے تھے مگر وہ ذلیل اور رسوا ہوئے، وہ بلند ہونا چاہتے تھے لیکن پستہ ہو گئے، وہ غالب ہونا چاہتے تھے مگر مغلوب ہو گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے عشق کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا، فرماتے ہیں، بہتر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے اور اس میں چھپکلی کے کردار کا تاریخ میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ایک روایت کے مطابق جب چونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا تو چونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی جبکہ چھپکلی نے نمرود کی حمایت کی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو چھوٹے پرندے بھی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی چونچ میں پانی بھر کر آگ میں ڈال رہے تھے تاکہ یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جائے۔ اس موقع پر وہی چھپکلی تھی جو اپنی بھوک کی وجہ سے اس آگ کو مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک روایت کے مطابق ایک صحابی فتی بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ ایک غلام عورت جب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں تو انہوں نے وہاں ایک کانٹے کو رکھے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ اس کا کیا مقصد ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے ہے، کیونکہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ جب سارے جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تو یہ چھپکلی واحد جانور تھی جس نے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ حضرت فاقیہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ لڑکی صاحبہ سے بھی روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کانٹا ہوا کرتا تھا۔ جب میں نے ان سے پوچھا اسے کیا کام لیتی ہیں تو فرمایا اسے چھپکلیوں کو مارا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی بات بتائی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو تمام جانور آگ بجھانے میں مصروف تھے سوائے چھپکلی کے۔ سنن ابی ماجد حدیث نمبر 3231 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ابراہیم کو جب ڈالا گیا تو ان کی عمر 16 تھی یا 20 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کتنی مدت تک آگ میں رہے اس کے بارے میں تین روایات ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ آپ 7 دن تک آگ میں رہے۔ نمرود کی آگ گلزار بننے کے واقعات اس وقت کے دوسرے حالات دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام اور جناب سارہ نے امان ظاہر کیا اور نمرود کی بیٹی نے بھی ایمان لے آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور جناب سارہ چاچا زاد بہن تھی۔ نمرود کی بیٹی کے ایمان لانے کے حوالے سے علامہ عبد الواحد بن محمد المفتی بحوالہ مرجان نبوت میں لکھتے ہیں کہ نمرود کی بیٹی بہت چلاک اور ذہین لڑکی تھی۔ جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانا دیکھا تو اس نے اپنے باپ کو زور دے کر منایا کہ وہ بھی مینار پر جانا چاہتی ہے جہاں سب لوگ بیٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ نمرود نے اسے اجازت دے دی اور وہ مینار پر چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے حالات دیکھے تو بہت حیران ہوئی کہ وہ جگہ بہت خوبصورت ہو چکی تھی اور آپ کو ایک تخت پر بٹھایا جا رہا تھا۔ اس نے بے آواز ہی کہا، اے ابراہیم، یہ کیا میں دیکھ رہی ہوں؟ اے ابراہیم، یہ کیا حالات کیوں اس طرح سے بن گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز کو حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جس کے دل میں اللہ کی مغفرت ہو آگ سے جلا نہیں سکتی۔ اس نے کہا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آگ میں آپ تک آ سکوں؟ آپ نے فرمایا، تو کلمہ پڑھ لے تو میرے پاس آ سکتی ہے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور چپکے سے اتر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی۔ جب وہ آگ کے قریب پہنچی تو آگ نے اس کے جسم کے کسی حصے کو نقصان نہیں پہنچایا
اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ایمان کی گواہی دی اور واپس اپنے گھر اپنے والد کے پاس چلی گئی۔ نمرود کو جب اپنی بیٹی کے ایمان لانے کا واقعہ معلوم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ توبہ کر لے اور اس چیز سے انکار کر دے۔ پھر اس نے زور دیا، ڈرایا اور دھمکایا، مگر وہ لڑکی نہیں مانی، اس نے پرواہ نہیں کی۔ نمرود اسے سمجھانے سے تنگ آ گیا تو اس نے اپنی بیٹی کو جلادوں کے حوالے کر دیا۔ جلادوں نے اسے دھوپ میں لٹا کر اس کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھوک دی۔ ادھر جلاد اسے سزا دے رہے تھے اور ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری اس بندی کو وہاں سے صحیح سلامت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دو۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی بیٹی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا اور وہ پھر ان کے ساتھ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی شادی اپنے بیٹے مدان سے کرا دی، جو کہ سارہ اور ہاجرہ کے علاوہ قطرہ ان کی دوسری بیوی سے تھا۔ پھر خدا نے اسے اتنی عزت دی کہ اس کے پیٹ سے بہت سے انبیاء پیدا ہوئے۔ دین اسلام کی یہی خوبصورتی ہے کہ جو بھی اس کی آغوش میں آتا ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نہیں ہے تو اسے سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اللہ حافظ۔